بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان انسان ہونے کے ناطے اس میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں مسلمان قسم نہیں کھاتا، لیکن جو زیادہ قسمیں کھائے سمجھ لیجئے کہ اس انسان میں نہ کہیں جا کے جھوٹ کے جراثیم ضرور موجود ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ زیادہ اور جھوٹی قسمیں کھانا کن کا شیوا ہے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین محترات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 53، جو ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر کی ہے۔ خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جب تذکرہ کیا کہ ظاہری طور پر جو شخص اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اندر بھی پاک کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی منافقین کا تذکرہ اللہ نے ان الفاظ میں کیا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے نکلنے کا حکم دیتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ امام ابن جریر، امام سعود، امام شوکانی اور امام الوسی وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی۔ سورۃ توبہ میں 96ویں آیت مبارکہ میں بھی یہ مضمون بیان ہو چکا ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ راضی ہو جائیں، اگر آپ ان کے ساتھ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کے ساتھ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین سے کہہ دیجیے کہ قسمیں مت کھاؤ، تمہاری جو زبانی کلامی اطاعت ہے یہ معروف ہے، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو، عملی طور پر تم صفر ہو، اور یہ جو منافقت پر مبنی اطاعت ہے نا وہ اعتقادی نہیں ہے، یہ صرف زبانی کلامی ہے، اور تمہارا جھوٹ بغیر اخلاص کے معروف ہے، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم جھوٹے ہو، بے شک جتنے مرضی دعوے کرو کہ تم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، اگر میں تمہیں جہاد کا حکم دوں تم کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی، امام شوکانی، مادی قریب میں امام سعدی اور دیگر اہل علم نے، امام ثعلبی نے بھی اس پر لکھا ہے، اور امام سمعانی فرماتے ہیں کہ اس میں اقوال ہیں کہ تمہاری طرف سے جو اطاعت ہے اس کو سب جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اطاعت کرنے والوں کا سب کو پتہ ہے، تم تو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو۔ مادی قریب میں فقیہ زمان شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اطاعت عربی گرامر کی اصطلاح میں یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محروف ہے جو کہ علیکم ہے، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم وہ اطاعت کرو جو کہ معروف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا طاعت خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، یعنی طاعتکم معروفۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے جو معروف ہے، اور جو معروف اطاعت ہے وہ حلف کے بغیر ہے۔ کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی، تو اس لیے فرمایا طاعت معروفہ، اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو رب کائنات اس کی اچھی طرح خبر رکھنے والے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اطاعت کرنے والا کون ہے، نافرمانی کے راستے پر چلنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے باطن کا اچھی طرح پتہ ہے، اور پھر اس کے مطابق رب کائنات تمہیں جزا اور سزا دیں گے۔ کوئی بات نہیں، اور لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت مخفی ہے، تمہاری منافقت مخفی ہے، تمہارا جھوٹ پوشیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات باطنی امور کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس پر بھی مادی قریب کی ایک عظیم ہستی امام سعدی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ اسی طریقے سے امام بقائی نے نظم الدرر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے، خاص طور پر واحد التفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ آیات مبارکات آئیں تو منافقین آ کر قسمیں کھانے لگے کہ جناب ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں بلا کر تو دیکھیں، ہم اپنے گھر، اپنے مال، بیویاں، بچے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ میدان جنگ میں نکل آئیں گے۔ اور رب کائنات نے پھر ان کی اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ یہ صرف اور صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے ان کے سینوں میں کیا ہے۔ اور یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے کہ زیادہ اور جھوٹی قسمیں کھانا کن کا شیوہ ہے؟ منافقین کا یہ کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمہاری معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم جس راستے پر چل رہے ہو تمہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے، نہ تمہارے پاس صحیح عقیدہ ہے، نہ تمہارے پاس ایمان ہے، بلکہ تم صرف اور صرف اپنی زبان سے باتیں کر رہے ہو، تمہارا یہ قول بغیر عمل کے ہے۔ تو رب کائنات تمہارے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ہر دور کے منافقین کا سلسلہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر اہل علم نے پھر قرآن مجید کی آیات مبارکات پیش کی ہیں۔
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اور سورہ حشر کی پہلی آیت میں بھی یہی آیا، سورۃ المجادلہ کی 14ویں آیت، وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور پھر سورہ توبہ کی 96ویں آیت مبارکہ جو پہلے پیش ہو چکی ہے، اور پھر سورہ توبہ ہی کی 62ویں آیت مبارکہ ہے۔ تو ایک مسلمان اور ایک مومن جو ہے وہ سنتا ہے، مانتا ہے، جبکہ تمہارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رب کائنات بین السطور قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ منافقین کی قسموں سے کبھی متاثر نہ ہونا، اس لیے کہ ان کی یہ قسمیں جھوٹی ہیں۔ تفسیر زاد المسیر میں اور پھر تفسیر الخازن میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسم کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ تو جب ان ظالموں کے آخری درجے کی قسموں کا اعتبار نہیں، تو پھر ہلکی پھلکی قسمیں جو ہیں ان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا معزز خواتین و حضرات کہ اس قسم کے منافقین ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے والے گفتار کے غازی۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں ہم بھی کردار کی بجائے گفتار کے غازی تو نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔